السلام علیکم جی ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں ساتھیوں؟ مفتی عرب و عجم امام الغیرت فضل احمد چشتی مدظ اللہ علیہ آپ نے یہ جو ایک چشتیوں کے اوپر ایک بڑا گھناؤنا الزام لگایا جاتا ہے کہ چشتی رسول اللہ کا کلمہ پڑھایا گیا اپنا مریدوں کو، تو یہ مطلب اتنی جہالت ہے آج کے دور میں بھی کہ حیرت کی بات ہے کہ وہ مسلمان جو سچے معنوں میں صحیح معنوں میں مطلب اللہ اور اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ تو یہ بات نہیں کہتے اور نہ وہ کہہ سکتے ہیں۔ مگر یہ جو آج کل نئی نسل پیدا ہو گئی نا، سکولی نسل، مطلب یہ پیدا نہیں ہوئی بلکہ یہ پیدا کی گئی ہے، ہاں یہ پیدا کی گئی ہے، تو اس نسل نے تعلیمات اسلامیہ سے ہر مسلمان کو دور کرنے کے لیے اور اپنی انجینئرنگ اور اپنی ڈاکٹری اور اپنی وکالت، یعنی کہ جتنے بھی بیوروکریٹ ہو گئے، جتنے بھی عہدے داران ہیں، وہ سارے جناب اپنی جو نبض آزمائیاں وہ اسلام کے اوپر آ کے کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی بھی نا وہ مواخذہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ جو مرضی بکواس کرے تو اس کے اوپر کوئی بھی اس کے اوپر پکڑنے والا پکڑ دے کر نہیں ہے۔ ہاں ایک پولیس والا بندہ جو ہے معاشرے میں، فوجی ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کوئی بھی وکیل ہے، تو اس کی وردی عام بندہ نہیں پہن سکتا ہے نا۔ اس کو جرم قرار دیا گیا کہ اگر کوئی بندہ کسی ڈگری کا متحمل نہیں ہے نا، تو وہ جناب مطلب اس ڈگری کے جو ہولڈر بندے ہوتے ہیں ان کا روپ اختیار نہیں کر سکتا۔ مگر اسلام واحد ایک ایسا مظلوم، بے کس، بیچارہ ہے آج کے دور میں بنا دیا گیا ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے اس کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو بات مشہور ہو گئی ہے، یہ اسکولی طبقے نے کر دی ہوئی ہے کہ چشتی رسول اللہ کا کلمہ پڑھایا گیا، تو اس حوالے سے مفتی عرب و عجم نے آپ نے ماشاء اللہ تعالیٰ جواب عنایت فرما کر کے تو اس پورے جو ایک وبال اٹھا ہوا تھا اس کو بالکل ختم کر دیا اور دفن کر دیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ سے نا کوئی بھی یہ الزام جو ہے وہ چشتیوں پہ، بزرگوں پہ وہ نہیں لگا سکے گا۔ آئیے ذرا اس کا جواب سماعت کرتے ہیں۔ تو ان کے پاس ایک مرید ہونے آیا تو کہتے ہیں کہ حضرت ایک خاص حالت میں تھے، اور وہ جب مرید ہونے آیا تو انہوں نے فرمایا کہ سنا کلمہ کیا پڑھتا ہے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو انہوں نے کہا نہیں، تم ایک دفعہ نا تم پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، نعوذ باللہ، پھر میں تمہیں مرید کروں گا۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو کہ بڑا عقیدت مند تھا، اس نے فوراً پڑھ دیا، تو خواجہ نے انہیں نوازا، مرید بھی کیا، اور پھر اینڈ پہ کہا کہ کلمہ وہی ہے جو تم پہلے پڑھ رہے تھے، یہ تو میں تمہارے امتحان کے لیے پڑھایا تھا۔ سر کیا سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین لوگوں کا ایمان ٹیسٹ کرنے کے لیے پہلے اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے تھے؟ ٹائم قیامت تک کی وضاحت کریں جس میں خواجہ صاحب یا ان کے خلیفہ نے آزمائش کے لیے کہا تھا پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، کیا یہ سچ ہے؟ نہیں، اس کی کوئی سند نہیں ہے، سند کے بغیر کوئی بات جو ہے وہ اتنا بڑی پھر ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ دیکھو بیٹے، حشت بہشت کتاب کے اندر پتہ نہیں کتنی کتنی باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کتابیں آپ تو یہ کہتے ہیں نا، چھوڑیں اس بات کو، میں کا حدیث کی کتاب کڈی کتب ستہ، دارالسلام مکتبہ ہے، دارالسلام سعودیہ میں بھی ہے اور پاکستان میں، بلکہ ہر ملک میں وہ عربی کتابیں چھاپتے ہیں، دارالسلام کی ان کی کتاب ہے کتب ستہ، حدیث کی 6 کتابیں اکٹھی اس نے جمع کی ہیں۔ یہ میرے پاس ادھر پڑی ہوئی تھی، آپ دیکھ رہے تھے، میں دکھاتا ہوں ایمان سے، حدیث کچھ تھی، روایت کچھ تھی، الفاظ کچھ تھے، سند کچھ تھی، بدل کے رکھ دیا، حدیث کو معاف نہیں کیا۔ کیوں؟ حدیث یہ تھی، وہ قضاء حاجت والی نماز کی حدیث، جو ایک نابینا حضور کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ آنکھیں نہیں ہیں، مہربانی فرمائے، دعا فرمائے، پریشان ہوتا ہوں، فرمایا صبر کرو تو ٹھیک، نہیں تو دعا بتا دیتا ہوں۔ اس نے عرض کی حضور مجھ سے مہربانی فرمائے، بہرحال یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا جا 2 رکعت نماز نفل پڑھ، اے وچ دعا مانگ، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى لی اللہم فشفعہ فیہ۔ ہن ترمذی حدیث دیاں کتاباں والے نو صحیح 16 نے صحیح قرار دیندے نے۔ ہن انہاں کی کیتا او دے وچ سی یا محمد، کی سی
میں ہنے وکھانا قسم خدا دی ظالمہ نے یا کٹ کے وہ ماریا. یہ سعودیہ سے چھپی ہوئی ہے. یہ دیکھو الکتب الستہ فضیلت الشیخ صالح بن عبدالعزیز بن محمد بن ابراہیم آل شیخ، یعنی اتنے جڑا وہابیاں دا وڈیرا سی نا ابن عبد الوہاب، اس دی نسل چوں صالح انہیں کتب ستہ دی نوی کتابت کرائی. حدیث دیاں 6 کتاباں بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ ساریاں 6 کٹھے نے. لیکن افسوس ہے کہ اس حدیث سے یا ہٹا کے وہ مارے. ایمان نال دسوئے جڑے اپنے تعصب شیطانیت جان کے تے نبی دی حدیث نو بگاڑ دین، وہ کسے کتاب اگر کوئی لکھ دینے ہو جی گل تے کیڑی وڈی. اسے واسطے کسے بھی بزرگ کوئی گل غلط منسوب کرن تو پہلا یہ سوچیا کرو یہ دی سند ہے، کسے جھوٹ تے نہیں بولیا. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بریلوی لکھتے ہیں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال ہوا، دشمنوں نے، مخالفوں نے غلط عقیدہ لکھ کر آپ کے سرانے رکھ دیا، آپ کی طرف منسوب ہونا شروع ہو گیا، حالانکہ وہ عقیدہ آپ کا نہیں تھا. اس واسطے ایڈی وڈی گل لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، کلمہ صرف محمد الرسول اللہ ہے. بے شک بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ لہذا چشتی رسول اللہ یا اس طرح دی جدو سند ہی نہ لبے تے اساں کیویں کسے کتاب تو اساں ایویں چاکھیے جی فلانے بزرگ، ایڈے بڑے بزرگاں دا آکھنا خواجہ مودود چشتی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. کدوں دے مودود چشتی جڑیاں کتاباں وچ لکھیا سینکڑے سالاں دے وچ فاصلے نے، اینے فاصلے کٹ کے کیویں اساں آکھیے سند صحیح ہے؟ خبردار، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں وہ دوسری جڑی اشرف تھانوی والی ہے او دی سند صحیح ہے کیونکہ او دے ہاتھ دا رسالہ ہے.